السلام علیکم، میں کمل خان میرے چینل اردو اسکیری اسٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈیئر لسنرز، آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ ہمیں ہماری ایک سبسکرائبر نسرین نے بھیجا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام نسرین ہے اور میں جو آپ کو واقعہ سناؤں گی وہ ہمارے ایک عزیز کے ساتھ پیش آیا، جو کہ میں آپ کو انہی کے الفاظ میں سناؤں گی۔ یہ بات آج سے 8 سال پہلے کی ہے، جب ہم سب دوستوں کا روز کا معمول ہوا کرتا تھا کہ ہم سب رات میں ایک ساتھ سیر کے لیے جاتے تھے اور کافی پیتے یا کبھی چائے پی کر واپس آ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک رات ہم سب دوست چائے پینے کی غرض سے اپنی کار لے کر باہر نکلے۔ یہ رات کے تقریباً 11 ساڑھے 11 کا وقت تھا جب ہم سب دوست ایک چائے کے ہوٹل پر پہنچے۔ ہم نے وہاں بیٹھ کر چائے کا آرڈر دیا۔ تبھی وہاں ہمارے پاس ایک خاتون آ کر کھڑی ہو گئیں، جن کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ ہم سے کہنے لگیں کہ بیٹا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ہمیں ہمارے گھر تک ڈراپ کر دیں گے۔ میں نے ان کی بات سن کر نظر اٹھا کر ان خاتون اور ان کے ساتھ کھڑی لڑکیوں کی جانب دیکھا۔ لڑکیاں دیکھنے میں کافی زیادہ حسین تھیں۔ میں کچھ جواب بھی نہیں دے سکا، اتنے میں میرے دوستوں نے حامی بھر لی۔ میں نے میرے دوستوں کو سمجھایا بھی کہ زمانہ خراب ہے، کسی انجان خواتین کو اس طرح لفٹ دینا ہمارے حق میں غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے سب تو ایک جیسا نہیں سوچتے، اور میرے دوست ان خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر ویسے ہی فدا ہو گئے تھے، تو کسی نے بھی میری ایک نہ سنی اور بس آرڈر کینسل کیا اور انہیں لے کر ہم سب روانہ ہو گئے۔ گاڑی چلتے چلتے کافی ٹائم گزر گیا تھا۔ تب میں نے ان خاتون سے پوچھا، اور کتنا دور ہے آپ کا گھر؟ تو بولیں بس یہیں نزدیک ہے۔ پھر گاڑی اس راستے پہ رواں دواں ہو گئی۔ اسی طرح پھر 1.5 گھنٹہ گزر گیا، یہاں تک کہ ہم آبادی سے کافی دور نکل آئے۔ راستے میں میری ان پر جب نظر پڑی تو مجھے ایسا لگا کہ ان کے چہرے تبدیل ہو کر بہت ہی بھیانک ہو گئے تھے، لیکن جب دوبارہ ان کی جانب دیکھتا تو بالکل ٹھیک نظر آتے۔ اور یہ معاملہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میرے ساتھ بیٹھے ایک اور دوست کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن میرا دماغ مجھے آگے آنے والے کسی انجانے خطرے کی گھنٹی دے رہا تھا۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد ایک سنسان جگہ پر انہوں نے یہ کہہ کر گاڑی رکوا دی کہ ہمارا گھر آ گیا۔ میں نے آس پاس جھانک کر دیکھا تو ایک گھر نظر آیا اور وہاں وہ اتر گئیں۔ ان کی گاڑی سے اترتے ہی میری جان میں جان آئی۔ میں نے میرے دوستوں سے بولا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل چلو، لیکن میرے دوست میری اس بات کے حق میں تھے ہی نہیں، اور یہ وہی دونوں تھے جن کی بدولت ہم لوگوں کو یہاں تک آنا پڑا تھا۔ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر جانے پر آمادہ تھے، اور یہی ہوا کہ وہ خاتون گاڑی سے اتر کر بولی، گھر آ جائیں، چائے پی کے جائیں۔ میرے وہ دونوں دوست تو ادھار کھا کر بیٹھے تھے، فوراً ہی اتر گئے۔ مجبوراً ہم دونوں کو بھی ان کے پیچھے اترنا پڑا۔ ہم گاڑی سے اتر کر ان کے گھر میں داخل ہوئے، اور ان خاتون نے اپنی بیٹی سے بولا، جاؤ ان سب کے لیے چائے لے آؤ۔ اور پھر چند لمحوں بعد مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جس لڑکی کو ان خاتون نے چائے لینے بھیجا تھا وہ اندر گئی اور فوراً واپس آ گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ میں حیران تھا کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ چائے اگر تیار بھی تھی تو اسے نکالنے میں تو کچھ وقت لگ ہی جاتا ہے۔ میرا دل تو یہ سب دیکھ کر حلق میں ہی آ گیا تھا، اور میرے ساتھ بیٹھا میرا دوست بھی یہ سب بھانپ چکا تھا۔ ہم دونوں کی سٹی گم ہو گئی تھی،
اور ہمارے باقی دو کم بخت دوست جن کی بدولت ہم یہاں تک آئے تھے، وہ بالکل مگن، ہر چیز سے غافل، ان خاتون سے باتیں بنانے میں لگے تھے۔ ہم دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو باہر بھاگنے کا اشارہ دیا اور باقی دونوں دوستوں کو بھی اشارے میں اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں باتوں میں مگن ہمارے اشارے کو نظر انداز کر کے چائے کا کپ اٹھانے لگے کہ میری نظر اس خاتون پر گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی اور مجھے دیکھ کر اس سارے معاملات سے واقف میرے دوسرے دوست نے بھی دوڑ لگائی اور باقی کے دونوں ہمیں واپس بلانے کی غرض سے پیچھے پیچھے اٹھ کر آ گئے۔ وہ بھی ہمارے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے اور ساتھ کہنے لگے، ارے رکو، ارے چائے تو پی لو، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ میں نے غصے میں چلا کے بولا، جا کم بخت، تو ہی پی لے، تم دونوں تو اندھے ہو گئے ہو۔ وہ اندر تین تین ڈائنوں کے بیچ بیٹھ کے بھی تم لوگوں کو خوف تک نہیں آیا۔ تو وہ دوست بولے، ارے کون ڈائن، رک تو جاؤ، وہ تو چائے۔ ان دونوں نے بس اتنا ہی بولا تھا کہ میں چڑھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ دونوں بھی کسی طرح ان کے گھر کے دروازے سے باہر نکل آئے۔ دراصل ان دونوں کو ان ڈائنوں کی اصلی حقیقت نہ ظاہر ہوئی تھی اور نہ ہی وہ کچھ محسوس کر پا رہے تھے۔ شاید وہ ان کے حصار میں تھے یا انہوں نے ان کی آنکھوں پر کوئی پردہ ڈالا ہوا تھا، اور گھر کے دروازے پر کھڑی تینوں عورتیں جو ہمیں روکنے کی غرض سے ہمارے پیچھے پیچھے آئی تھیں، اب عورتیں نہیں، ڈائنیں بنی کھڑی تھیں، اور وہ اس حد تک شور و غل کر کے ہنس رہی تھیں کہ اللہ کی پناہ۔ جب میرے دونوں دوستوں نے یہ نظارہ دیکھا تو وہ بھی چیختے ہوئے گاڑی میں سوار ہو گئے اور چلا کر بولے، گاڑی چلاؤ۔ اور وہ تینوں ڈائنیں ہنس ہنس کر بول رہی تھیں، بس کچھ ہی لمحوں کی دیر تھی، ہم تم چاروں کو ایسا چبا چبا کر کھاتے کہ آج تو ہمارا پیٹ بھر جاتا، آج تو ہمارا شکار خود چل کر ہمارے پاس آیا تھا۔ ہم نے فوراً گاڑی دوڑا دی اور سیدھا اپنی گلی میں آ کے رکے۔ اگر ہم نے لمحہ بھی دیر کی ہوتی تو ہم چاروں واقعی ان کا لقمہ بن چکے ہوتے۔ لسنرز، واقعی ان لوگوں نے جو ڈیسیژن لیا تھا وہ انہیں موت کے منہ تک لے گیا تھا، لیکن اللہ نے ان پر اپنا بڑا فضل کیا جو یہ موت کے منہ سے سلامت واپس آ گئے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کا بھی احساس رکھیں۔ کسی کی ہیلپ کرنا بری بات نہیں، لیکن اگر وہ آپ کے لیے باعث نقصان ہے تو آپ ہرگز ایسا کام نہ کریں۔ تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو میری آج کی سٹوری؟ کمنٹس باکس میں مجھے اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔